بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. گزشتہ آیات میں ترجمہ و تفسیر کے دوران یہ بات تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ اللہ مردے کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں اس سورۃ الحج میں دو مثالیں دی ہیں اور دو مثالیں دے کے بتایا ہے کہ میرے لیے مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان دو مثالوں میں سے ایک مثال جو ہے وہ یہ تھی کہ ہم نے انسان کو درجہ بدرجہ کس طرح پانی کی بوند سے انسان بنایا۔ پانی کی بوند تھی 40 دن تک، جیسا کہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اس کے بعد خون کا قطرہ 40 دن تک، اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا 40 دن تک، 120 4 مہینے۔ اب 40 40 40 120 4 مہینے کے بعد اللہ رب العزت اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے اور اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، یعنی مکمل انسان کی شکل جو ہے وہ 120 دن میں تیار ہو جاتی ہے ماں کے پیٹ میں، اور اس کے بعد ماں کے پیٹ میں ہی باقی 5 مہینے یہ بڑھتا رہتا ہے، ایک خوبصورت انسان بن کر پانی کے قطرے کو اللہ نے کتنی خوبصورت شکل دے دی، جو اس پر قادر ہے کہ وہ پانی کے قطرے کو انسان بنا دے۔ کیا اس کے لیے ناممکن ہے کہ بنے ہوئے انسان کے مرنے کے بعد اسے اٹھا لے؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور دوسری مثال دی اللہ رب العزت نے زمین کی کہ زمین بنجر ہوتی ہے۔ فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، آپ دیکھتے ہیں کہ زمین بنجر ہے، بے آباد ہے، اور جب ہم اس پر بارش نازل کرتے ہیں تو اس کے نتیجہ میں اہتزت وربت، زمین جو ہے وہ اٹھتی ہے، تھوڑی ابھرتی ہے اور زرخیز ہو جاتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور پھر وہ خوبصورت نباتات، پھل پھول بوٹے، وہی زمین جو کل بنجر تھی آج وہ خوبصورت بوٹے اگا رہی ہے۔ جو ذات بنجر زمین کو زرخیز بنانے پر قادر ہے وہ مردے کو اٹھانے پہ قادر کیوں نہ ہوگی؟ یہ باتیں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے رد میں کہیں، جنہوں نے مر کر اٹھائے جانے کا انکار کیا اور کہا کیا کیسے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ایسے میں کون کیسے اٹھائے گا، اس کی کسی میں کیا طاقت ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کی ان نظریات کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تم تھے ہی نہیں تب میں نے بنا لیا۔ جیسا کہ سورہ دہر کا آغاز ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر وہ وقت نہیں گزرا کہ اس کا ذکر تک نہیں تھا، اور اس وقت ہم نے اس کو بنایا تو آج اس کو
बने हुए को उठाना क्या नामुमकिन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरतों के बहुत सारे दलाइल कुरान करीम में जिक्र किए, लेकिन मुशरिकीन मक्का की आदत थी कि वो इधर सुनते, एक लम्हा के लिए समझते कि बात तो ठीक है, इधर पलट जाते। और ये तो कुरान करीम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा उनमें। जीप 1066 किसका हो रहा है, वो गाड़ी जरा करने का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को भेजा कि इन मक्का वालों को समझाओ, और मक्का वालों ने तरह तरह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए, मुतालबे किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोजज़ात की शक्ल में वो मुतालबे दे भी दिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर तू हमारे सामने चांद को 2 टुकड़े करवा दे, तू कहता है कि तेरे साथ अल्लाह का ताल्लुक़ है, अल्लाह तुझ पे वही नाज़िल करता है, अगर तेरा अल्लाह के साथ ऐसा ताल्लुक़ है तो हम अपनी आँखों के सामने देखें कि जबल अबू कुबैस के इस तरफ एक टुकड़ा और दूसरा जबल अबू कुबैस के इस तरफ से गुजर जाए, यहाँ से चांद फटे 2 हिस्से हो और ऐसे घूम के आगे जाके एक हो जाए। अगर ये हो जाए तो हम मान लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े के तौर पर ये कर दिखाया, जैसा कि शक़्क़े क़मर का वाक़या, इंशिक़ाक़ का मारूफ वाक़या कुरान करीम के अंदर मौजूद है। इधर चांद 2 टुकड़े हुआ और उधर जाके मिला, और मुशरिकीन वही के वही। मैं उनकी कुंडी जो है, जैसे हमारे लोगों की कुंडी कुछ जगह पे लगी हुई है, चाहे कुछ भी कर ले वो कुंडी नहीं खुलती। कुरान पढ़ के सुना दो, हदीस पढ़ के सुना दो, जो चाहे, हत्ता के अपने जिस इमाम को मानते हैं उसकी बात सुना दो, इमाम के बाद जिसको अपना पीर व मुर्शिद मानते हैं उसकी बात सुना दो, लेकिन कुंडी नहीं हलेगी, वो कुंडी नहीं खुलने वाली। अभी बहुत सारे मिसाइल हैं, उनमें से किस किस की मिसाल दी जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद हैं, आइम्मा के अक़वाल मौजूद हैं। अब आइम्मा के अक़वाल के बाद हमारी पाक व हिंद की अक्सरियत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मानने वाली है, उनके इरशादात उनकी किताब के हवाले से मौजूद हैं, लेकिन नहीं मानते, वो हमारी कुंडी नहीं खुलती, क्योंकि वो जब कुंडी ऐसी हम लगा चुके हैं जैसे शायद जंग ज़दा हो जाए, लोहे को लोहा जंग से पकड़ ले तो फिर नहीं खुलता। वही हालत WD-40, क्या नाम है, WD-40, वो लगने की ज़रूरत रहती है, वरना ये कुंडी खुलने वाली नहीं है। WD-40 जब अल्लाह ताला ना लगाए तो वो लगने वाली नहीं है। आप सिर्फ एक मिसाल मैं छोटी सी यहाँ देता हूँ ताकि हम ज़्यादा इस मौजू को तवील ना करें। मसला है रफ़ल यदैन का, जो हमारे यहाँ जंगो जदाल का बायस बना हुआ पाक व हिंद में। मसला है जब अत्तहियात बैठें तो उंगली हिलाने का। आप ये सारे मसाइल जो बड़े इख्तलाफी बने हुए हैं, इन मसाइल को आप दूर ना जाएं, गुनियत तालिबीन खोल लें। गुनियत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी की अपनी किताब है, उर्दू तर्जुमा मौजूद है, पाकिस्तान नफीस अकादमी कराची वालों ने छापा, और पाक व हिंद में सब जगह मिल सकता है। उर्दू तर्जुमा देख लें, अरबी किताब देख लें, वो सारी बातें सुन्नत के मुताबिक जिक्र कर रहे हैं। 11वीं हर महीने जोर से देंगे, 11वीं आगे पीछे नहीं हो सकती। हर महीने की 11 तारीख को शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नियाज बांट रहे हैं, बल्कि एक महीना जिसमें बड़ी 11वीं होती है, आपने सुना होगा बड़ी 11वीं, वो कब होती है? जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की विलादत का महीना है, उस महीने में बतौर ख़ास, क्योंकि विलादत के नाम से हमने बड़े मेले बना रखे हैं। एक आप आजकल चल रहा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का, और इसी तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी 11 महीने छोटी 11वीं और 12वें महीने बड़ी 11वीं, बड़े चंदे, बड़ी सिलसिले और बड़ी हलीमें और ये और वो। इतना एहतमाम एक शख्स के लिए आप करते हैं और उसकी कही बात मानने को तैयार नहीं, तुम्हारी अकीदत को क्या कहा जाए? वही मामला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज देखो हमारे पाक व हिंद में एक से बढ़कर एक बातें हो रही हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि हम आशिक हैं, हमें मोहब्बत है,
ہمیں یہ ہے، ہمیں دعوے سارے موجود ہیں، اور اس دعووں میں یہ کہاں تک سچے ہیں ان کی نماز دیکھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی صلی، صلو کما رأیتمونی صلی، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو۔ نمازیں دیکھ لو عاشقان رسول کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پڑھی ہوئی نماز جو ہے وہ کتب حدیث میں دیکھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا عشق چڑھا ہوا ہے۔ صرف کھانے پینے کی بات آئے تو وہاں زور عشق ہے، اور جیسے ہی عمل کی بات آئے، یا پھر عمل ایسا ہو کہ جس میں ذرا کچھ باجے گاجے اور تاشے، ڈول تاشے باجے گاجے کھانا پینا، جہاں یہ آ جائے وہاں بھی عمل بڑا کرتے ہیں۔ صرف مسنون عمل کی بات آئے تو وہ نہیں کریں گے۔ اور باجے گاجے اور کھانے پینے، اور پچھلے سال میں شاید پچھلے درس میں ذکر کیا تھا، پچھلے سال مولوی کیک پہ بیٹھا ہوا تھا عید میلاد النبی کے موقع پر، اور مولوی نے کیک بھی کاٹا، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ بھی کہا۔ یعنی حد ہو گئی اب ہمارے عشق کی کہ پورا مکمل عیسائی بن جاتے ہیں ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آ کے۔ یہ عشق کہاں کا ہے؟ یہ حالت مشرکین مکہ کی بھی تھی، اور ہمارے مسلمانوں کی آہستہ آہستہ وہی حالت ہوتی جا رہی ہے۔ بلکہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ مشرکین مکہ اس میں اللہ کو مان لیتے تھے، ہمارے لوگ وہ بھی ماننے کو تیار ہیں۔ مشرکین مکہ برے وقت میں ہمیشہ اللہ کو پکارتے تھے، یہ معروف بات ہے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس کا اسلام لانا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ لانچ میں ہیں یا بحری جہاز میں ہیں یا کہیں ہیں، اندر ہیں پانی کی، اور زوردار موجیں آئیں، تلاطم آیا، طوفان آیا پانی کا، اور اس طوفان نے جہاز کو گھیر لیا۔ اب کہتے ہیں سارے مل کے جہاز والے کہہ رہے ہیں کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ محمد کے رب کو پکاریں۔ یعنی ہم اپنے ربوں کو جو پکارتے رہتے ہیں، کبھی اس کو کبھی اس کو، رب تو کافی سارے بنا رکھے تھے نا مکہ والوں نے، 360 تو صرف بیت اللہ شریف میں رکھے ہوئے تھے۔ ایک سینکڑوں ربوں میں سے کہتے ہیں کہ یہاں صرف وہی رب کام کرے گا، یہاں اگر پانی میں طوفان جو اس وقت موجیں اٹھ رہی ہیں ان سے جو بچائے گا تو صرف وہی ایک رب۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ابھی مسلمان نہیں ہوا، مشرک ہی ہے، ان کا ساتھی ہے، کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہے، اب بھی اپنوں کو پکار، جن کو ہمیشہ پکارتے ہو اب بھی کہتے نہیں، یہاں اب اس کے بغیر کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس نے کہا اگر یہ بات ہے نا تو آج کے بعد پھر میں جہاں بھی پکاروں گا صرف اسی کو پکاروں گا، اور مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ اب وہ کوئی ایسا ویسا ہوتا تو لٹا لیتے، پانی میں پھینک دیتے، کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ ہے کون۔ یہ بات بھی تو ایک قیمت رکھتی ہے نا، جہاز والوں کو پتا ہے کہ یہ ابو جہل کا بیٹا ہے جو کہ مکے کا سردار ہے، کسی کو یہ تو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے گلے پڑے اور باتیں کرے، خاموش سب نے دم ساتھ لیا کہ جو ہو گیا ہو گیا۔ غرض یہ کہ مشکل پیش آتی تو مکہ والے بھی اللہ کو پکارتے تھے، ہمارے مشکل پیش آئے تو سب سے پہلے جس کو اگنور کیا جاتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، سب سے پہلے بھاگیں گے پیر کو، پھر کسی دوسرے کو، تیسرے کو، کسی سرکار کے پاس یا کسی مدار کے پاس، اللہ یاد نہیں رہتا۔ مشرکین مکہ سے بدترین حالت ہوتی جا رہی ہے نہیں ہماری، وہ تو مشکل میں اللہ کو پکارے اور ہمارا مسلمان مشکل میں غیر اللہ کو پکارے، اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا۔ لیکن وہی بات، کنڈی بڑی زنگلزدہ ہو چکی ہے، اس پر WD-40 کی انتہائی ضرورت ہے، اور وہ WD-40 ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم کو بکثرت پڑھیں اور معنی و مفہوم کے ساتھ پڑھیں، ہمارے بہت سارے زنگ اس کے ساتھ اتر جاتے ہیں۔ دلوں کے زنگ کو اتارنے کا بہترین ذریعہ ہی یہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی سے اطمینان ہوگا، صحت کا اطمینان بھی اسی سے، صحت الابدان کا بھی اور صحت الایمان کا بھی۔ اگر ایمان صحیح ہوگا تو قرآن کے ذریعے، اور اگر ہمارے ابدان صحیح ہوں گے تو قرآن کے ذریعے، گویا کہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی شفا کا بہترین طریقہ جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔
اللہ رب العزت نے مثالیں دے کے ہمیں سمجھایا کہ میرے پاس کسی بھی معاملے میں کوئی عجز، کوئی درماندگی، میرے پاس کوئی ضعف نہیں ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ لیکن نہ مشرکین مکہ نے شروع سے مانا، اور آج بھی ہمارے لوگ اللہ کے بارے میں شاید یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ ہمارا پیر تو کچھ کر لیتا ہے، اللہ کیا کرے گا اور کیا کر پائے گا۔ مشرکین مکہ یہ بھی نظریہ رکھتے تھے کہ یہ نبی کہلاتا ہے، اس کی مدد اللہ کے اس کی مدد کے لیے کہاں پہنچے گا، ان کا ایک گمان یہ بھی تھا۔ بلکہ مشہور ہے نا، ایک خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دنوں کے لیے وحی رک گئی، وحی آنا کچھ عرصہ کے لیے رک گئی، اور یہ اللہ رب العزت کی مرضی، جب چاہے شروع کر دے، جب چاہے روک لے۔ سورہ کہف کے نازل ہونے کے اسباب میں سے بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ سوال پوچھا گیا، 1 2 ذوالقرنین کون ہے، روح کیا ہے۔ سوالات کرنے کے نتیجہ میں اصحاب کہف کون ہیں، 3 سوال تھے، اصحاب کہف کون ہیں، روح کیا ہے، ذوالقرنین کون ہے، اور کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمیں جواب دو گے، اور اگر اللہ کے نبی نہیں ہوگے تو تم جواب نہیں دے پاؤ۔ انہیں معلوم تھا کہ عام آدمی کو جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا۔ وہی رک گئی، وہی مہینہ بھر رکی رہی۔ اللہ رب العزت کی مرضی، جب چاہے اللہ رب العزت کو غصہ آیا، ناراضگی ہوئی کہ وہی نازل کرنا میرا کام، تم ایسے ہے جیسے سمجھ رہے ہو کہ میں چاہوں گا تو آ جائے گا، میں چاہوں گا رک جائے گا۔ تمہیں کل نہیں کہنا چاہیے تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کل دوں، اللہ کی مرضی ہے، وہ مجھے کل خبر دے نہ دے۔ اسی وقت یہ طریقہ بھی سکھایا کہ جب کسی کام کا مستقبل میں ہونے کا ذکر کرو، وعدہ کرو، تو یہ نہ کہو کہ میں کل کروں گا۔ ہمارے یہاں تو یہ کرتے ہیں نا، انشاءاللہ کا بہت کم رواج ہے، اور اگر ہے تو وہ مشہور ہے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مسلمانوں والی انشاءاللہ نہ ہو۔ مسلمانوں والی انشاءاللہ کا معنی یہ کہ نہ کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ ڈالیں گے، کیونکہ انشاءاللہ کا معنی ہے اگر اللہ نے چاہا اور بہانہ زبردست ہے کہ نہیں کیا، اور کہا کہ بھی اللہ کو منظور نہیں تھا، نہیں کیا۔ اسے اب لوگوں نے کچھ مسلمانوں والی انشاءاللہ شروع کر دیا کہنا، صرف اس لیے کہ جان بوجھ کے نہ کرنے کے ارادے پر بھی یہ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ تاکید ہے کہ میں یقیناً کروں گا، لیکن میرے رب نے چاہا تو۔ اب ظاہر ہے کہ رب کی منشا کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں۔ غرض یہ کہ وہی اللہ رب العزت کی طرف سے آمد بند ہو گئی، اور مشرکین مکہ نے جو شور مچایا، اور پھر وہی سلسلہ شروع ہوا۔ سورہ کہف نازل ہوئی، تینوں سوالوں کے جواب 2 کیس میں، تیسرے کا ایک دوسری جگہ میں نازل ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت جب تک چاہے وہی بھیجتا رہے، روزانہ بھیجے، ایک دن میں 2 مرتبہ بھیجے، ہفتہ نہ بھیجے، مہینہ نہ بھیجے، وہ مالک ہے۔ کچھ عرصہ وہی رک گئی۔ خاتون کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا ہے۔ نعوذ باللہ، اسے تھا کہ کوئی شیطان آتا ہے اور اس کو کچھ کہا، تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا ہے۔ تو سورۃ الضحیٰ میں وہ آیات ہیں، اللہ رب العزت نے وہ آیات نازل کر دی کہ تیرے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں، تیرے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے اور نہ چھوڑے گا۔ اللہ رب العزت کی منشا جب چاہے وہ وہی جاری کر دے، جب چاہے روک دے۔ مشرکین مکہ کے نظریات میں سے ایک نظریہ اللہ نے یہ ذکر کیا کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس کی مدد کہاں کرے گا اللہ، دنیا آخرت میں اس کی مدد کہاں کرے گا۔ کہتے ہیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی یعنی نبی کی مدد اللہ نہ دنیا میں کرے گا نہ آخرت میں، یہ محض ذہن میں سوچ لیا کہ دنیا آخرت میں اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، اور اللہ کی مدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گئی، وہ تو پھر جلدی ہی انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، لیکن پہلے یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ نے تو بدر میں مدد کر دی۔ ابھی پہلا معرکہ اسلام کا اور کفر کا ہوا، معرکہ حق و باطل، بدر میں اللہ نے 313 مسلمانوں کو ہزاروں کفار پر فتح عطا فرما کے بتا دیا کہ میں تیری مدد کے لیے موجود ہوں اور اللہ تیری مدد کرتا رہے گا۔ لیکن وہ چونکہ گمان رکھتے تھے کہ نہیں کرے گا،
من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا و آخرت میں اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، اگر کوئی آدمی یہ گمان رکھتا ہے تو کیا کرے؟ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مثالیں دے دے کر بڑے بہترین طریقے سے سمجھایا، اور ایک نہیں بہت جگہ پر مثالیں دی۔ قرآن کریم کی امثال القرآن پوری کتابیں موجود ہیں تفسیر تشریح کے ساتھ، کہ قرآن میں جو مثالیں دی ہیں اس میں اللہ رب العزت کا انداز مبارک کتنا عالی ہے، عالی شان ہے۔ یہاں مثال دی کہ اگر تم یہ نہیں مانتے کہ اللہ اس کی مدد جاری رکھے گا، دنیا میں اور آخرت میں بھی اس کی مدد کرے گا، اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ مدد نہیں کرے گا، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی باندھے، بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، ایک رسی باندھے، سما آسمان، اور چھت کو بھی آسمان کہا گیا، اوپر ہی ہے، آسمان بھی چھت ہے، یہ بھی چھت ہے، دو معنی اس کے کیے گئے کہ اگر آسمان مانا سما کا چھت لے تو کہا کہ ایک رسی چھت میں باندھے اور اپنے گلے میں باندھے، ثم لیقطع، اور گلے میں باندھ کے رسی جو ہے کاٹ دے۔ پھانسی لینے کا طریقہ کار جو ہے، ایک کو پاؤں کے نیچے سے کچھ گرا رہے ہیں اور ایک یہ ہے کہ رسی کاٹ دو، نیچے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ اللہ اس کی دنیا آخرت میں مدد نہیں کرے گا، پھانسی پہ لٹک جاؤ، خودکشی کر لو، شاید تمہیں سکون آ جائے۔ میں تو اپنے نبی کی مدد کرتا رہوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کروں گا، لیکن اگر تمہارا گمان ہے اور تم اسی گمان میں تڑپ رہے ہو کہ اس کی دنیا آخرت میں کوئی مدد کرنے والا، اللہ نے فرمایا خودکشی کرو، شاید تمہارا دل اسی طرح ٹھنڈا ہو جائے۔ اور دوسرا یہ، اگر الی السماء کا معنی آسمان لیا جائے تو اس وقت شکل یہ بنتی ہے کہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء، کوئی رسی لے اور آسمان پر چڑھ جائے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، اور پھر سلسلہ ہے وہی بند کروا دے۔ دو کام ہیں، یا تو خود پھانسی لے کے سمجھ لے کہ میں ٹھنڈا ہو جاؤں گا اگر وہ سمجھتا ہے، حالانکہ موت بھی تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ شاعر نے کیا کہا ہے، دکھ یا مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی اگر آرام نہ ملا تو کدھر جائیں گے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی اگر آرام نہ ملا تو کہاں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا پھانسی لو، آرام حاصل کرو، میں اپنے نبی کی مدد کرتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ اور دوسرا یہ کہ تم وحی کا سلسلہ بند کر لو۔ ظاہر ہے کہ نہ وہ کر سکتے ہیں، نہ ان میں یہ جرت ہے، لیکن اللہ نے مثال کے طور پر سمجھا دیا کہ لوگ، کوئی آدمی آسمان پہ چڑھے رسی کے ساتھ اور جا کے وحی کا وَلْيَقْطَعْ ثُمَّ لْيَقْطَعْ، اور وحی کا سلسلہ منقطع کر لیں۔ اگر وحی کا سلسلہ منقطع کر کے تمہیں آرام آتا ہے تب بھی یہ کر کے دیکھ لو، لیکن تمہیں یہ سارے کام کرنے کی اجازت ہے، اس کے باوجود میں اپنے نبی کی مدد کرتا رہوں گا۔ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، جو چیز اسے تڑپا رہی ہے دیکھو کہ کیا ایسا کرنے سے اسے کچھ سکون مل سکتا ہے۔ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ، یہ چلاکی کرے، آسمان پہ چڑھے وہی بند کرائے، یا رسی باندھ کے چھت پہ اپنے آپ کو پھانسی دے لے اور مر جائے، خودکشی کرے، یہ دیکھو شاید اس کی یہ چالیں اس کو کچھ سکون دیں کہ اس کی یہ جو تڑپ ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن وہ تڑپ ختم کیسے ہوگی؟ اللہ رب العزت اپنے نبی کا مددگار تھا، قیامت کے بعد نئی زندگی میں بھی وہ مددگار ہوگا، اور اس کی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں، حدیث شریف میں موجود ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیتوں کی شکل میں نازل کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔
اور جس آدمی کی طلب ہی نہ ہو، ایک آدمی کچھ طلب ہی نہیں کرتا تو زبردستی اسے کوئی بھی نہیں دیتا۔ راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اگر کوئی راہ رو منزل ہی نہیں ہے تو راستہ کس کو دکھائیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وَلَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے راہ سے دکھائیں کن کو؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے معاملے ہمیں ملنے، ہم تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جس نے ہمارے بارے میں کوشش کی، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اسے ہم اپنے راستے دکھائیں گے۔ جس نے کوشش ہی نہ کی، ظاہر ہے کہ ہدایت نہ پا پائے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا کہ اگر کوئی کہے نا کہ میرے ہاتھ میں ہدایت ہے، میں جس کو چاہوں ہدایت دے سکتا ہوں، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر خاص، میں آپ کو کس بات کی مولی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے انتہائی برگزیدہ ہیں، اور صرف نبی نہیں، رسول نہیں، بلکہ امام الانبیاء والرسل ہیں۔ امام الانبیاء والرسل سے مخاطب ہو کر فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے میرے نبی تو جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن جسے اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ کسی اور کے ہاتھ میں۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت کب نازل کی؟ جب ابو طالب کی وفات کے قریب جا کے، اور اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی زوردار طریقے سے محنت کر رہے ہیں کہ کسی طرح میرا یہ چچا، یہ بڑا شفیق، بڑا مہربان، بڑا معاون، دعوت کے لیے میرے ساتھ چلنے والا، میرے ساتھ تعاون کرنے والا، یہ کہیں مسلمان ہو جائے، اس کی آخرت سمجھ جائے۔ آپ نے بار بار انتہائی کوشش کی لیکن ہدایت نہیں ملی، اور بالآخر اللہ رب العزت نے فرما دیا انک لا تہدی من احببت، اے میرے نبی جسے تو چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کسی کے لیے دل توڑ کوشش کر رہے ہیں، جان توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ ہدایت ہو جائے، نہیں ہو رہی۔ اور کچھ لوگ آج ہیں کہ وہ ایسے دیکھیں تو جتنے لوگوں پہ نظر پڑ جائے وہ سارے مولوی بن جائیں، وہ سارے حافظ قرآن ہو جائیں، سارے یہ وہ ہو جائیں۔ کیا کریں ان لوگوں کا؟ ہم کہاں سے؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے کہہ دیا کہ تو جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتا، اور ہمارے مولویوں کو اتنا درجہ دے دیتے ہیں کہ وہ سرکار نے اس طرف سلام پھیرا وہ حافظ قرآن ہو گئے، اس طرف پھیرا وہ ناظرے والے ہو گئے۔ تو ایسی ایک کرامات بنا کے بتائیں گے، اور پھر وہ حافظ قرآن ہو گئے، بڑے تھے، نماز پڑھنے ہیں، تو ان کے یہاں تو یہ بھی مشہور ہے کہ فلاں سرکار پیدا ہوئے تو 10 سپاروں کے حافظ تھے۔ اب ان کے کس کا بات کا ذکر کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے قرآن کو واضح آیات بینات کی شکل میں نازل کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ یسأل ولا یسأل، وہ سوال کر سکتا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ تو نے ایسے کیوں کیا، یہ کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا، لیکن وہ جس سے چاہے پوچھ سکتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اہل ایمان، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی، ہادو یہودی ہوئے یا یہودی ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں، بے دین ہیں، والنصارى، جو عیسائی ہیں، والمجوس، اور جو مجوسی ہیں، والذین اشرکوا، اور جتنے بھی دوسرے وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 4-6 کیٹیگریز کا نام لے کے اشارہ کر دیا، اور بعد میں والذین اشرکوا کہہ کر سب کو، جتنے بھی مشرک ہیں۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ ہم کہیں گے ہندو کا نام نہیں آیا، سکھ کا نام نہیں آیا،
بدھسٹ کا نام نہیں آیا، فلاں کا نہیں آیا، فلاں کا نہیں آیا، اللہ نے فرمایا والذین اشرکوا، جو لوگ بھی شرک کریں۔ اب ان میں اہل ایمان، اس کے بعد دوسرے ہیں یہودی، تیسرے ہیں سابی، چوتھے ہیں نصارہ، پانچویں ہیں مجوس۔ مجوس تو معروف ہے نا، جو آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی فارسی معروف ہیں، ایرانی۔ کسی زمانہ میں ایران میں آتش پرستوں کا دور تھا اور انہی کی حکومت تھی، بڑا زور تھا، کبھی آگ نہیں بجھا کرتی تھی ان کے آتش کدوں سے۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر اب موجودہ بقول ان کے اسلامی انقلاب آیا، اور ایسا اسلامی انقلاب آیا کہ ایران میں نیا آتش پرستی کا دور شروع ہو گیا۔ وہ آتش پرستی کا دور کہ اس زمانے میں شاید اور بھی لوگ ہوں گے۔ آج اہل سنت کی پورے ایران میں کوئی مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پچھلے دنوں چیزیں عام واٹس ایپ وغیرہ پہ لوگوں نے شیئر کی ہیں۔ پورے ایران میں کہیں اجازت نہیں ہے کہ اہل سنت مسجد بنائے۔ یہودیوں کے معبد موجود ہیں، یہودیوں کے معبد موجود ہیں، ہندوؤں کے مندر موجود ہیں، عیسائیوں کے گرجے موجود ہیں، لیکن اہل سنت کی مسجد نہیں بن سکتی۔ اس آتش پرستوں کے دور سے بدترین دور آ گیا یا نہیں؟ اسی کو دیکھ کے بعض اہل علم نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے جاء دور المجوس فی ایران۔ ایران میں اب پھر مجوسی دور آ گیا ہے۔ جب قرآن و سنت کی بات نہیں چلے گی، مجوسیوں سے بھی بدترین علاقہ ہوگا۔ یعنی سوائے اہل سنت کے وہاں سارا کچھ ہو رہا ہے، اور سرکاری طور پر باقاعدہ کچھ نام ہیں جو منع ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، یہ نام نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ صحابہ کرام کے خلفاء راشدین کے نام ہیں، یہ نام نہیں وہاں رکھے جا سکتے۔ اہل سنت کی مسجد نہیں بن سکتی۔ یہودی، عیسائی، یہ وہ جتنے بھی ہیں وہ اپنے اپنے مساجد بنائیں۔ آتش پرست اس وقت ایران میں تھے، اور آج ایران اس سے بھی بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ اور آتش پرستوں کے یہاں دو خدا ہوا کرتے ہیں، ان کے یہاں دو۔ ہمارے مسلمانوں کے تو بے شمار ہیں، کیونکہ وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہیں اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ پہلے مشرکین مکہ کے بہت تھے، آج مسلمانوں کے بہت ہیں۔ مجوس کے دو خدا تھے، وہ کہا کرتے تھے ایک خدائے خیر اور ایک خدائے شر، اور دوسرے لفظ میں کہتے تھے خدائے ظلمت اور خدائے نور۔ خدائے نور اور خدائے خیر یہ تھا یزداں، خدائے خیر یا خدائے نور یزداں، اور خدائے شر یا خدائے ظلمت، اندھیروں کا، ظلم کا یا برائی کا خدا۔ نام خدا ہے اور برائی کی طرف منسوب ہے، اس کا نام تھا اہرمن۔ یہ دو کو مانتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے یزدانی، یعنی اللہ کے ناموں میں سے ایران والوں کا ایک اللہ جو ہے یا ایک خدا جو ہے وہ یزداں کے نام سے تھا، اسی کی طرف منسوب کر کے بعض لوگوں نے یزدانی نام رکھے۔ اب بھی موجود ہیں کئی علماء ہیں۔ پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے ساتھی ہیں مولانا عبدالعلیم، ان کا بھی لقب جو ہے وہ یزدانی ہے۔ اور ایک بہت بڑے عالم فوت ہو گئے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے شہید ہو گئے ہیں، جو علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے دھماکے میں شہید ہوئے تھے، مولانا حبیب الرحمان کاموں کے والے۔ علامہ احسان اللہ ظہیر، مولانا حبیب الرحمان صاحب کاموں کے والے، اور عبدالخالق قدوسی جو مکتبہ قدوسیہ والے تھے، اب ان کی اولاد چلا رہی ہے۔ ایک محمد خان نجیب تھے، نوجوان شبان جمعیت الحدیث کے وہ صدر تھے یا بانی تھے، یہ سارے اسی حادثے میں شہید ہوئے۔ ان میں سے مولانا حبیب الرحمان ایک عرصے تک پہلے یزدانی اور پھر اس کے بعد رحمانی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ چھوڑ ہی دیا۔ یزدانی کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ تو شیعہ والا ہے، سہارا کے رکھ لیا تھا کبھی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے جیسے موقع دیا سمجھ آگے چھوڑ دیا۔ اور رحمانی کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ کسی برادری کا نام ہے، وہ بھی چھوڑا۔ پھر مشہور رہے مولانا حبیب الرحمان صاحب کاموں کے والے، یعنی اپنے شہر یا جس میں ان کا خطبہ تھا اسی نام سے مشہور رہے۔ یزداں اور اہرمن دو خداؤں کی پوجا کرنے والے یہ آتش پرست تھے۔ اور یہاں ایک لفظ ہے سابی۔ سابی
کا معنی ہے بے دین، اس کا کوئی بھی دین نہ ہو، نہ وہ عیسائیوں میں، نہ وہ یہودیوں میں، نہ وہ مجوسیوں میں، نہ وہ عام مشرکین میں، عام مشرکین مکہ میں بھی نہیں، تو یہ ہے صابی جس کا کوئی دین نہیں۔ اور یہ لفظ خاص طور پر اس وقت جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مشرکین مکہ جس آدمی کو مسلمان ہوا سمجھتے اس کو کہتے تھے یہ صابی ہو گیا۔ حضرت سمام بن اسال رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے اس حوالے سے۔ وہ یمامہ کے سردار تھے، حاکم تھے، اور انہوں نے کہیں شکار پہ نکلے ہوئے ہیں، مشرک ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے انہیں پکڑ لیا۔ یمامہ کے سردار سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے لے آئے، مسجد نبوی میں باندھ دیا۔ واقعہ بڑا تفصیلی اور بڑا اچھا واقعہ ان کا۔ مسجد نبوی میں ان کو بند کر دیا، کھانا پینا ہر چیز کا، قضائے حاجت سارا ان کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، پوچھتے ہیں ما بالک یا سمامہ، اے سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوش اخلاقی سے، تحمل سے قیدی ہے، وہ قیدی صحابہ لائے ہیں، اب حکومت بھی ان کے ہاتھ میں ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسے ہی پکڑ کے کسی نے کوئی قبائلی علاقے والوں نے پکڑ کے اٹھا کے لے گئے۔ حکومت باقاعدہ مدینہ منورہ مسلمانوں کی حکومت کا پایہ تخت ہے، وہاں پکڑ کے لایا، مسجد نبوی میں باندھا ہوا ہے، باندھا ہوا بھی گرم، تلخ، ترش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے پوچھ رہے ہیں ما بالک یا سمامہ، ہاں سمامہ، جیسے آدمی آ کہتا ہاں سمامہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو، کیا حال ہے، کیا خبر ہے؟ تو کہتا ہے ان تقتل تقتل ذا دم، اگر مجھے قتل کرو گے تو ایک خون والے کو قتل، خون تو ہر کسی میں ہے، لیکن خون والے کو قتل کرے کا معنی یہ کہ میرا خون رائے گا نہیں جائے گا، میرے خون کا بدلہ لینے والے آئیں گے، یعنی میرا قبیلہ پہنچے گا اور تم سے میرے خون کا بدلہ لے گا، تمہیں قتل کرے گا۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر احسان کرو گے تو ایک شکر گزار پر احسان کرو، یعنی میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار ہونے کے حوالے سے یا علاقے کے حاکم ہونے کے حوالے سے جو میں شکریہ ادا کروں گا وہ بھی تم دیکھ لو گے۔ ایک دن بھی ہوا، دوسرے دن بھی ہوا، تیسرے دن بھی ہوا، تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمامہ کو کھول دو، سمامہ کو کھول دیا۔ اب یہاں سے مسجد سے تو جیسے کھلا، آدمی سمجھتا ہے کہ جان چھوٹی آج ان سے، باہر نکلا، مدینہ سے باہر نکلتے ہی بار تو مدینہ شہر کتنا تھا اس وقت؟ مسجد نبوی آج ساری مدینہ پر ہے، اس وقت مدینہ اتنا ہی تھا جتنی آج مسجد نبوی کا ایریا ہے۔ پوری مسجد جو ہے وہ ملک فہد کے زمانہ میں مدینہ منورہ شہر مسجد میں داخل کر دیا گیا تھا، اتنا تھا۔ اب جیسے باہر نکلا آگے باغات شروع ہو گئے، باغ میں گیا، کھڑکی کھل گئی، اللہ رب العزت نے قسمت کی کھڑکی کھول دی، کہا کہ میں قیدی تھا، میں مجبور تھا، میں باندھا ہوا تھا، میں گرم سرد تلخ ترش باتیں کرتا رہا، اور یہ شخص مجھے بڑے مزے سے حال احوال پوچھ رہا ہے، اس کے ساتھ ہی میری خدمت کر رہے ہیں، سارا میرا احترام خیال کر رہے ہیں۔ تو بلاخر اس کے دل میں آیا کہ یہ عام آدمی نہیں ہو سکتا، یہ جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں یہ نبی ہی ہوگا۔ پانی میں چھلانگ لگائی، وہاں جو حوض تھا باغ کا، چھلانگ لگائی، واپس آیا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام لے آیا۔ یہاں ایک تو ان لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ اب دیکھیں کہ یہاں کوئی تلوار چلی، ایک حاکم مسلمان ہوا ہے، یمامہ کا حاکم مسلمان ہوا، اور تلوار تو کیا، ہنستے کھیلتے باندھے ہوئے کو چھوڑ بھی دیا کہ جاؤ۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کے خود واپس آئے، کوئی تلوار نہیں، کوئی تیر نہیں، کوئی زبر نہیں، کوئی جبر نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اور دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق عالیہ کے ساتھ ساتھ ہی اسے جو چھوڑا گیا تو آدمی اتنا متاثر ہوا
اسلام لانے کے بعد کہتا ہے کہ آج سے پہلے دنیا کا بدترین شہر مدینہ تھا، آج سے میرے لیے دنیا کا عظیم ترین شہر مدینہ ہو گیا۔ اور دوسرا کلمہ اس سے بھی سخت کہا آج سے پہلے میرے نزدیک آپ کا چہرہ دنیا کا بدترین چہرہ تھا۔ جیسے آدمی کہتا ہے کہ میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آج سے دنیا کا سب سے عظیم ترین چہرہ آپ کا چہرہ ہو گیا ہے۔ یہ جذبات کہا کہ مجھے اجازت دیتے ہیں، اپنے علاقے میں جاتا ہوں، اجازت دی، کہا جاؤ۔ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں تو اصل میں جا رہا تھا مکہ، میرا ارادہ تھا عمرہ کرنے کا۔ یعنی مشرکین بھی طواف کرتے تھے، تو ظاہر ہے پورا حج بھی ہوتا تھا پہلے، حتیٰ کہ ننگے حج کرتے تھے، لیکن کرتے تھے۔ کہا میں تو مکہ جا رہا تھا طواف کے لیے۔ فرمایا جاؤ، اب جاؤ، پہلے ایسے جا رہے تھے، اب پاک صاف مسلمان ہو کے جاؤ۔ گئے، طواف کر رہے تھے تو سرداران قریش کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ تو صابی ہو گیا ہے، ہم نے سنا ہے کہ تو صابی ہو گیا۔ یہ لفظ جو صابئین ہے نا، یہ وہی ہے، یعنی تو سنا بے دین ہو گیا ہے، مشرکوں سے بھی نکل گیا ہے، اور داخل کہاں ہو گیا ہے؟ مسلمانوں میں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں صابی، ہم نے سنا ہے کہ تو صابی ہو گیا۔ اس نے کہا بدبختوں، میں تو اب دین پر آیا ہوں، پہلے بے دین تھا، اب میں دین پر آیا ہوں۔ غصہ دل میں آیا اور کہا کہ آج کے بعد یمامہ سے جتنی گندم آتی تھی اب نہیں آیا کرے۔ غصے میں آ کے بائیکاٹ کر دیا اپنے رستوں اور وسائل کا۔ ابھی تھوڑے ہی عرصہ گزرا تھا کہ مکہ والوں کو بھوک نے تنگ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ساری گندم وہاں سے آتی تھی۔ آدمی بھیجا مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا کہا کہ تو ہمارے بھائی کا بیٹا بھتیجا ہے، اچھے باپ کا، اچھے دادے کا پوتا، اچھے باپ کا بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارا بھتیجا، اسی طرح ہماری یہ مدد چالو کرواؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں انتہائی مشکل حالات میں مکہ چھوڑنا پڑا تھا ان لوگوں کے ہاتھوں، آپ نے لمحہ بھر بھی تاخیر نہیں کی، فوراً حکم دیا کہ ثمامہ کو لکھو ان کی گندم بھیجنا شروع کر دے، اور ثمامہ نے اشارہ ملتے ہی وہ سلسلہ شروع فرما دیا۔ اخلاق عالیہ کی مثالیں بے شمار ہیں، یہ ہیں جو صابئین شمار کرتے تھے مکہ والے۔ سنا ہے کہ تو صابی ہو گیا ہے، یہ مکہ والے کہتے تھے، اور آج کل پاکستان والے اور انڈیا والے کیا کہتے ہیں؟ سنا ہے کہ تو وہابی ہو۔ بات قریب قریب ہی ہے نا۔ اب جو آدمی وہ کیا قرآن و سنت پہ آ گیا تھا نا، ثمامہ رضی اللہ عنہ قرآن و سنت پہ آ گئے تو صابی ہو گئے۔ اب جو قرآن و سنت پہ آ جائے وہ وہابی۔ آپ کو میں کئی مرتبہ درس میں یہ کہتا رہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی میں فلاں، میں اہل سنت والجماعت، میں اہل حدیث، میں دیوبندی، میں حنفی، میں فلاں، میں فلاں۔ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم کو سینے سے لگا لیجئے، حدیث رسول کو سینے سے لگا لیجئے، ان سے ادھر ادھر نہ جائیے، کتاب و سنت پہ عمل شروع کر دیجئے۔ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، میں کون ہوں۔ صرف آپ کتاب و سنت پہ آ جائیے، نام لوگ رکھیں گے آپ کا، لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کون ہیں، اور وہ نام یہی ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ یہ سعودی عرب گیا تھا، وہاں سے خراب ہو کے آ گیا، اور خراب ہو کے کیا آ گیا؟ وہابی ہو گیا۔ اور انگریز کہتے ہیں ارہابی ہو گئے، ہاں انگریز کہتے ہیں ارہابی ہو گئے، ارہابی، وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے۔ وہ بھی لفظ ملتا جلتا ہی ہے۔ پہلے جہادی تھا، اب ارہابی ہے۔ انہوں نے وہ جہاد سے ارہاب لیا، یہاں ان لوگوں نے وہابی اور صابی کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، جو صابئی ہوئے، جو نصرانی ہوئے، جو مجوسی ہوئے، والذین اشرکوا، اور جو بھی مشرکین ہیں، چاہے ان کے علاوہ 100 ناموں سے ہوں یا اس سے بھی زیادہ سے، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان میں فیصلہ کر دے گا کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا۔ یہاں مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں، جو صابی کہتا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں، صابی اپنی جگہ کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں، عیسائی کہہ رہا ہے میں صحیح، یہودی کہہ رہا ہے میں صحیح، مجوسی کہہ رہا ہے میں صحیح،
مشرک کہہ رہا ہے میں صحیح، تو صحیح کون ہے؟ دنیا میں اللہ رب العزت نے دلائل واضحات، آیات واضحات بینات بھیج دیے. قرآن کریم پڑھ کے دیکھیں، آپ کو صحیح کا پتہ چل جائے گا کون ہے. حدیث رسول پڑھے، صحیح کا پتہ چل جائے گا. لیکن ہم ان دنوں کو دونوں چیزوں کو پڑھتے ہیں. ہماری اصل پرابلم یہی ہے کہ ہم کتاب و سنت کو آخری درجے پہ رکھتے ہیں. پہلا آغاز ہم اپنے مولوی سے کرتے ہیں. اپنے مولوی کی بات میں کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہوتے، یعنی کسی بھی امام کا نام لے لیں، اور خاص طور پر ہمارے پاک و ہند میں ہم امام ابو حنیفہ کا نام ضرور لیتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں. ہم ان کے مقلد، امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں، ہم امام مسجد کے مقلد ہوتے ہیں. امام مسجد جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے. ذرا محنت نہیں کریں گے کہ تھوڑی ہمت کر کے کتاب کو کھول کے دیکھ لیں، قرآن کو کھول لیں. بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، حدیث کی کتابیں موجود ہیں. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حق و باطل کا فیصلہ کرنے کی نشانیاں، چیزیں، علامات وہ ساری بیان کر رکھی ہیں. لیکن ہم ان علامات کو کھولنے کے لیے تیار ہیں. جو بتا دیا مولوی نے کافی ہے. اور یہی ہماری سب سے بڑی مشکل بھی ہے کہ جب ہم تحقیق نہیں کریں گے، باپ دادے کے دین کو لیے چلے آ رہے ہیں. مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم تیرے دین سے کیوں آ جائیں، ہمارے جو باپ دادا کرتے رہے ہم بھی وہی کریں گے. ما وجدنا علیہ آباءنا ما الفینا علیہ آباءنا. تو نتیجہ کیا تھا کہ وہ نئے دین کو قبول نہ کر پائے جو کہ اصل اور حق دین تھا، آسمان سے نازل شدہ. آج ہم بھی اگر یہی کریں گے کہ جو ہمارے باپ دادا تھے کیا وہ غلط تھے؟ کئی لوگ بڑا کھل کے زور سے کہتے ہیں کہ باپ دادا ہمارے بیوقوف تھے، پاگل تھے، یہ تھا وہ تھا، جاہل تھے. اللہ نے رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا کہ تمہارے ماں باپ اگر گمراہ اور جاہل تھے تو کیا تم بھی وہی رہو گے؟ تحقیق کرو، جس بات میں ماں باپ صحیح ہیں الحمدللہ قبول کرو، اور جس بات میں ماں باپ غلط جا رہے تھے اس کو چھوڑو، چاہے زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں. جو صحیح ہے اس کو لے لو. اگر اس طریقہ پہ ہم چلیں تو قرآن کریم اور سنت رسول ہمارے لیے بہترین طریقہ، نمونہ، علامت ہے. اور اس میں واضح نشانیاں موجود ہیں کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. اگر ان کو بھی لے کے ہم حق و باطل کا فیصلہ نہ کریں تو اللہ نے فرمایا پھر قیامت کے دن میں کروں گا. پھر قیامت کے دن میں کروں گا کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ. اللہ فیصلہ کرے گا. یفصل، فصل، یفصل فیصلہ، سیدھا سا لفظ ہے اردو کا بھی. اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ حکم دے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن. ان اللہ علی کل شیء شہید. اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو پہنچتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے. اس کی نظر میں ہے ہر معاملہ اور وہی فیصلہ کرے گا. ایک ہے یفصل بینہم کہ فیصلہ وہ صادر کرے گا جو کہ عین عدل و انصاف کے مطابق ہوگا. وہ جابرانہ حکومت کے طور پر نہیں ہوگا کہ اللہ چونکہ ساری کائنات کا مالک ہے اس لیے وہ جس کو چاہے گا. عین عدل و انصاف پر فیصلہ ہوگا کہ ان میں سے حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا. اور دوسرا ہے ان اللہ یفصل بینہم، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ ان کو اب سزا کون سی چاہیے. ان کو اب سزا کون سی چاہیے. جس کو سزا جہنم کی دی جائے گی وہ باطل پر رہا، اور جن کی جزا جو ہے وہ جنت ہوگی وہ یقیناً اہل حق ہوں گے. دونوں طرح سے اللہ رب العزت کے ہاتھ کی فیصلہ ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. آگے آیت سجدہ ہے، انشاءاللہ احکام سجدہ اور اس آیت کا اور آئندہ آیات کا ترجمہ اور کچھ تفسیر و تشریح انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. درس سے متعلقہ کچھ سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. درس سے متعلق تو نہیں ہے لیکن ویسے ایک سوال ہے. عالم برزخ کے بارے میں، اگر عالم برزخ کے بارے میں اگر کوئی تفصیل اس کی. عالم برزخ جو ہے وہ بہت زیادہ تفصیلات
تو نہ بھی ملیں، لیکن قرآن کریم میں واضح طور پر عالم برزخ کا ذکر موجود ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ، لفظ برزخ کا لفظ بھی یہ موجود ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ۔ اور یہ برزخ کا عالم کتنا بڑا ہے، مرنے سے لے کر قیامت تک یہ ہے عالم برزخ، یعنی جو قبر کی زندگی شمار ہوتی ہے۔ اور یہ عالم برزخ کسی کے لیے چھوٹا ہے، کسی کے لیے بڑا ہے۔ اب ظاہر ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے مرے ہیں ان کے لیے قیامت بہت لمبا عرصہ ہے۔ ایک آدمی آج مرتا ہے، اس کے لیے قیامت کا عرصہ اس سے بہت کم ہو گیا۔ ایک آدمی آج سے بھی آگے کچھ سال جیسے جیسے، اب ویسے تو امام مہدی کے ظہور کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت قریب آ گیا، علامات بتا رہی ہیں کہ اب کچھ زیادہ وقت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجعلہ اللہ فی لیلۃ واحدہ، یجعلہ اللہ فی لیلۃ واحدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ امام مہدی کو راتوں رات مہدی بنا دے گا، ایک رات۔ کل تک وہ ایک عام آدمی ہے، راتوں رات اللہ رب العزت اس میں وہ کشش پیدا کر دے گا کہ لوگ اس کی طرف بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ امام مہدی یملأ الدنیا عدلا کما ملئت جورا، وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح کہ وہ ظلم و جبر سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور آج دنیا ظلم و جبر سے بھری ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں، آسانی سے دائیں بائیں دیکھیں کہ ظلم کی انتہا ہو گئی، جبر کی انتہا ہو گئی۔ اور قیامت کی آمد سے پہلے والی نشانیوں میں سے اب بڑی یہی دو نشانیاں باقی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں اور امام مہدی کا ظہور ہو جائے، تو وہ ساتھ ہی سمجھے قیامت آ گئی۔ اب سے لے کے یہ سارا عرصہ، ان کے ظہور کے بعد بھی پھر ظاہر ہے کہ ایک عرصہ ہے۔ اس طرح برزخ کا عرصہ جو ہے وہ کسی کے لیے لمبا، کسی کے لیے کم، لیکن برزخ ثابت ہے، برزخ حق ہے۔ قرآن کریم میں اس کا باقاعدہ تذکرہ موجود ہے، اور اسی کو قبر کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ہماری پاکستان کی ایک پارٹی ہے، انڈیا میں بھی شاید وہ ہوگی یا انہی کے چھوڑے ہوئے کچھ شوشے ہوں گے وہاں بھی، وہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ پرویزی لوگ جو ہیں وہ عذاب قبر کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ عذاب قبر کیا ہے، قبر کیا ہے، ایک آدمی مرا ہی نہیں، مرا ہے لیکن قبر میں گیا ہی نہیں۔ میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا کہ ایک آدمی قبر میں نہیں گیا تو کہتے ہیں کہ اس کی قبر، اس کو عذاب کیسے ہوگا، وہ جل گیا، اس کی ہوا اڑا دی، پرندوں نے کھا لیا، مچھلیاں کھا گئیں، درندے نوچ کے کھا گئے، یہ کر گئے۔ وہ اللہ کی قدرتوں کو اپنے دماغ سے جانچ رہے ہیں کہ جیسے ہم سوچیں گے شاید وہی ہے۔ ہماری قدرتیں، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا دماغ اللہ کی قدرتوں کو حاوی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کی قدرت، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قبر میں 2-4 لوگ داخل کر دیے جائیں، ان میں سے جب بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں تو ایک قبر میں 2-4 6 10 20 لوگ، بڑی جس کو اجماعی قبر کہتے ہیں، اس قبر میں کتنے لوگ داخل کر دے کہتے ہیں کہ اب کون سزا والا اور کون جزا والا، کون جنت والا، کون کیسے ایک قبر کے اندر پڑے لوگوں کو ہوگا۔ اس کی مثال ہم دنیا میں بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اکٹھے ایک چارپائی پہ سوئے ہوئے 2 لوگ، وہ کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں، 2 لوگ میاں بیوی کر لیں، دوسرا چھوڑیں، میاں بیوی ہیں اکٹھے سوئے ہوئے، ایک بیڈ پہ سوئے ہوئے ہیں، ایک بڑے مزے کے خواب دیکھ رہا ہے اور دوسرے کے پیچھے کتا لگا ہوا ہے یا کچھ اور چیز، باغ پریشان کر رہا ہے، سانسیں پھولی ہوئی، اب کر کے اٹھ رہا۔ ایک چارپائی پہ سوئے ہوئوں کو اللہ بیک وقت 2 چیزیں دکھا سکتا ہے، تو ایک قبر میں پڑے ہوئے 150 لوگوں کو ان کے عملوں کے مطابق نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور پھر وہ کہیں گے کہ لو جی وہ جس کا خاک اڑا دی گئی وہ پھیل گیا دنیا میں، جو مچھلی کے پیٹ میں گیا وہ گیا۔ اللہ رب العزت ہر کسی کو ہر حال میں شکل دے کے قبر میں پہنچانے کا پوری طرح قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ سندل کی لکڑی میں جلا کے ہمالیہ پہ لے جا کے جہاز کے ذریعے ہوا میں اڑا کے کہیں گے کہ یہ بچ گئی، اب اندرا گاندھی کے ساتھ یہ کیا گیا تھا،
جو مسلمان نہیں ہے کافر ہے، وہ چاہے کسی نام کی کسی علاقے کی مرد ہے عورت ہے، اللہ رب العزت کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اس کو قبر میں پہنچا دے، کہاں پہنچائے وہ بھی اس کی مرضی۔ جس کو مچھلیاں نوچ گئیں، مچھلیاں کھا گئیں، درندے پرندے نوچ گئے، درندے چیر پھاڑ کے کھا گئے، کیا اللہ ان کو اکٹھا نہیں کر سکتا؟ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام والے اس واقعے کو ذہن میں تازہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموت، اے اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ تو فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ تو فرمایا بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ میرا ایمان تو ہے کہ تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک آنکھوں دیکھی بات کانوں سنی بات، یہ دونوں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، کانوں سنی میں کمی بیشی ہو سکتا، آنکھوں دیکھی تو اصلی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام آنکھوں دیکھا معاملہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے وہ 4 پرندوں کا حکم دیا، 4 پرندوں کو پکڑو پالو، ان کو اپنی طرف بلانا سکھلاؤ، یعنی ایسا سکھلاؤ سدھاؤ کہ تم آواز دو اور یہ تمہاری طرف بھاگے چلے، جیسے ہماری مرغیاں آ جاتی ہیں، بکریاں آ جاتی ہیں، جیسے آواز دیتا ہے مالک بھاگی چلی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اس طرح ان کو سدھاؤ کہ وہ تمہاری آواز پہ آنا شروع کر دے، اور اس کے بعد ان کو ذبح کرو، اس کا گوشت مکس کرو، یعنی قیمہ تیار کر کے اس کو بالکل ایک دم آپس میں مکس کر دو، اور اس مکسچر کو 4 پہاڑوں کو جو تمہارے چاروں طرف ہیں وہاں جا کے رکھ کے آؤ، پھر آواز دو یأتینک سعیا، یہ اڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ تمہاری خاک کہاں گئی، تمہیں مچھلیاں کھا گئیں، تمہیں پرندے نوچ گئے، تمہیں درندے پھاڑ گئے، اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ عذاب قبر جو آدمی جیسے بھی مرا ہے اس کو عذاب قبر دے سکتا ہے۔ تو یہ ہے برزخ کا زمانہ، اور اگر آیت آپ کو چاہیے تو قرآن کریم سے آیت نکال کے دے دیتے ہیں۔ یہ ایک سوال تھا کہ جشن ولادت سے کیوں اختلاف ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں خود، چاہے اس صورت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں خود، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے تو جو ہزاروں یعنی صدیوں سے جو آگ لگی ہوئی تھی کسرا میں وہ بجھ گئی، اس کے علاوہ وہ جو کیا نام ہے اس کا، اس دن جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی اولاد دی وہ اولاد نبینہ دی، اولاد نبینہ اس سال یعنی سارے کہتے ہیں بیٹے پیدا ہوئے، بیٹے ہی پیدا ہوئے اس دن۔ یہ تو کہتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں، پوری کر رہے ہیں ہم بات۔ اس کے علاوہ ابو جہل نے اشارہ کر کے لونڈی ابو لہب میں لونڈی ادا کی تھی، وہ آج بھی علماء بتاتے ہیں کہ ان کو جب وہ عید میلاد النبی والا دن آتا ہے تو وہ اس سے یعنی کہ عذاب کم ہوتا ہے۔ اور اس نے آسمان کے چاروں کونوں پہ جھنڈے جو لگائے، اس نے کیا لگایا؟ جھنڈے آسمان کے چاروں کونوں پہ لگائے۔ بڑی معلومات ہے لوگوں کے پاس ماشاءاللہ، دنیا کو بھی حیرت ناک۔ پھر وہ جو اونٹنیاں تھی وہ بھی یعنی دودھ آ گیا ان میں، سوکھی اٹھنیوں میں دودھ آ گیا، گائیں بیسے ہیں وہ بھی شاید اسی طرح شیردار ہو گئی ہوں گی۔ یہ ایسا علماء بتاتے ہیں، اور بھی کچھ شاید یاد ہیں تو بتا دیں۔ وہ بھی ہیں لیکن وہ چل ٹھیک ہے۔ یہ موضوع چونکہ اتنا مختصر تو ہے نہیں کہ آدمی ایسے وقت میں کہے کہ یہ سارا ہم پورا کر لیں گے۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ اس موضوع پر علماء کرام نے کیا کیا کچھ کہا۔ اس دن آسمان کے چاروں طرف جھنڈے لگے ہوئے تھے، کہیں کوئی ثابت نہیں کر سکے گا۔ کہانیاں کہنا اور بات ہے، اور قرآن و سنت سے ثابت کرنا اور بات ہے۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا میرے اور آپ کے دماغ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہم تو اس وقت نہیں تھے نا جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ہمیں تو یہ چیزیں لانی ہوں گی قرآن و سنت سے۔ اگر قرآن و سنت سے ان کی دلیل مل جائے کہ نبی نے کہا کہ میری ولادت کے دن یہ ہوا تھا، تو ہم بھی مان لیں گے۔ قیامت کی صبح تک کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ نمبر 1 یہ جھنڈوں والا کہانی۔ نمبر 2 یہ کہ اس دن یہ کنگرے ٹھنڈے ہو گئے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، آپ کی ولادت کی
सआदत के नतीजा में ये अगर हुआ है तो उसमें मेरा आपका कोई ताल्लुक है? मैंने किए थे, आपने किए थे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, निस्बत तो बन गई ना। कोई निस्बत नहीं बनती, ये आपकी बरकत है। उस तरह तो भाई शरीयत भी है, आप कुरान है, कुरान भी तो आपकी बरकत से आया ना। जी जी जी। इस तरह वो आपकी बरकत से, उस बरकत के नतीजा में हुआ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 40 साल गुजारे, उसमें तो ठीक है कि आप इस मामले में कुछ नहीं कर पाए। फिर मक्का की ज़िंदगी में मान लिया 13 साल जो गुजारे, उसमें माली तौर पर कुछ कमज़ोर रहे होंगे। यकीनन है कि मुसलमान कमज़ोर थे, झंडियाँ ख़रीदने की उस वक़्त तौफीक नहीं थी और केक बनाने का भी उस वक़्त ज़माना नहीं था। जो 10 साल आपने मदीना मुनव्वरा में गुजारे, उस वक़्त आप बादशाह थे। बादशाह होकर भी आपने झंडियाँ नहीं लिखवाई मदीना में, आपने जुलूस नहीं निकलवाया मदीना में, आपने मस्जिद नबवी पर चरागा नहीं करवाया। कोई शख्स कभी भी ये साबित नहीं कर सकेगा। इसी तरह ये जो अबू लहब वाली कहानी सुनाते हैं, इसका माना फिर ये हुआ कि ये अबू लहब की सुन्नत है जो आप लोग पूरी करने जा रहे हैं। नहीं, वो खुशी की बात बता रहा हूँ ना। मैं यही बात कर रहा हूँ कि अबू लहब की बात है। अबू लहब का जिस दिन भतीजा पैदा हुआ, उस दिन उसने कनीज आज़ाद कर दी। और जिस दिन भतीजे ने कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले दिन सबसे बड़ा बदतमीज कौन निकला था? यही अबू लहब। पैदाइश पर खुद खुशी मनाई एक फितरी अमल है, और जब दीन की बारी आई तो गालियां बकना शुरू कर दी। ये तो वही अबू लहब है। और एक बात तफसील में न जाते हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, हमारे यहाँ एक घपलाबाजी हो रही है बड़े ज़ोरदार तरीके से, और वो घपलाबाजी उलमा कर रहे हैं। लफ्ज़ विलादत या मीलाद को जश्न से मिला देते हैं, गड़बड़ कर देते। जश्न और बात है और विलादत और बात है। मुहद्दिसीन किराम ने अपनी किताबों में विलादत का जिक्र किया है, और वो सीरत में ज़रूरी है कि विलादत आपकी हुई, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। बल्कि कुछ लोगों को तो करना चाहिए। ये भी जो आज इतनी पार्टियां करते हैं, इनको तो नूर की विलादत का कोई माने नहीं बनता। जो मरा नहीं वो पैदा कैसे हुआ होगा? ये बात समझ रहे नुक्ता? ये जो मरा ही नहीं, नूर है, वो पैदा कैसे हुआ? उसको भी आप छोड़ दीजिए। ये मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को नाम देके जश्न और मीलाद के लफ्ज़ को ईद और फिर जश्न और फिर क्या क्या नाम दे रहे हैं। लफ्ज़ है मिलाद का, मिलाद का माना है विलादत। इससे किसी को इनकार नहीं हो, वहाबी हो या सुन्नी हो। विलादत को सब मानते हैं, मिलाद को सब मानते हैं। मिलाद के साथ ये जो लगाया गया है, ये कहाँ से आया? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया, सहाबा ने, खुलफा राशिदीन ने? और क्या इसका जिक्र कभी हुआ पहली किताबों में? इस मौजू पर सबसे बड़ी, सबसे मोटी किताब है डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की। ईद मिलाद नबी के मौजू पर सबसे बड़ी किताब डॉक्टर ताहिर कादरी की, और वो 800 सफ़हात के करीब है। 800 सफ़हात काले कर दिए, लेकिन ये साबित नहीं कर सके कि पहले 400 सालों में कभी मिलाद के साथ ईद का जिक्र आया। 400 साल पहले, 1 2 4 साल नहीं, 400 साल पहले के उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उसके बाद आप आइमा कहें, ताबईन और फिर सहाबा कहें, 400 साल में किसी किताब में ये जिक्र नहीं आया कि लफ्ज़ ईद आए। मिलाद आया है, और लोगों को धोखा देते चले जा रहे हैं ये लोग। मिलाद को ईद बना दिया। मिलाद और ईद का आपस में क्या ताल्लुक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए सब मानते हैं, लेकिन जश्न और ईद का लफ्ज़ पहले 400 साल में नहीं मिलेगा। फिर 300 साल और गुजर गए, किसी ने ये ईद नहीं मनाई। 700 साल के बाद इस ईद के बारे में रिसाला लिखने वाला अबुल खत्ताब इब्न दहिया, ये इराक का मौलवी है, और मुज़फ़्फ़रुद्दीन कौकबरी, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी का बहनोई है, और इराक के शहर अरबल का ये मसूल या हाकिम या गवर्नर था। उसने, वो आदी था भांड मरासी लाना, खेलना, गाना, नाचना,
یہ سارے اس میں موجود ہیں. اور جس مولوی نے ایک کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے. محدثین نے لکھا کہ یہ لاف گزاف بکنے والا، غیر صحیح النسب اور جھوٹا انسان تھا، جس نے یہ رسالہ لکھا کہ یہ کرنا چاہیے. چونکہ مظفر الدین کوکبری عیسائیوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کرسمس مناتے ہیں، بڑی رونق کرتے ہیں، اس نے کہا ہم بھی کیوں نہ کریں. اگر یہ شریعت ہوتی، سنت ہوتی تو 700 سال پہلے میں بھی ہوتی، لیکن نہیں رہی. اور 700 سال کے بعد جو کام سامنے آیا وہ کیا شریعت ہو سکتا ہے؟ جو کام پہلے 700 سال شریعت نہیں تھا وہ آج کیسے ہو گیا؟ آپ شرط یا اپنے مولویوں کی اس دھوکہ بازی کو کھولنے کے لیے کسی مولوی سے پوچھیں کہ عید کا لفظ اور جشن کا لفظ، احتفال کا، جشن عربی میں احتفال ہے، احتفال اور عید کا لفظ پہلے 400 سالوں میں دکھائی نہیں ملے گا. میلاد کا ملے گا، میلاد کا معنی ہے ولادت، اسے کسی کو انکار نہیں ہے. اب میلاد النبی میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف ہے عید میں، اور وہ نہیں ہے پہلے. لہذا ہمیں ان دھوکہ بازوں کی باتوں کو اسی طرح، میں نے پہلے اس درس کے دوران ذکر کیا کہ ہم امام مسجد کے مقلد ہوتے ہیں، تو مولوی نے کہہ دیا آمین. آپ کسی عالم سے جن سے آپ سنتے ہیں یا کبھی سنیں، اسے کہیں کہ حضرت مجھے عید کا لفظ بتا دیجئے پہلے 400 سالوں میں سے کسی عالم کی کتاب، اور نہیں ملے. یہ ابھی آپ نے ذکر کیا وہ مرے ہوئے کا، کون سے مرے؟ یہ یعنی قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا ابھی. تو یہ جو اورنگزیب زنگی جس کی ہاتھ میں آئی، ان کو چھوڑیں آپ، وہ باتیں آپ کے اس موضوع سے تعلق نہیں رکھتی. اورنگزیب نور الدین زنگی کے زمانے میں نہیں، اگر حیات نہیں ہے تو پھر وہ ان کی ہاتھ میں کیسے آئے؟ وہ کیسے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو فوت نہیں، میں نے تو اسی وقت کہا، لیکن آپ نے آدھی بات کو سمجھ لیا ہے، آدھی نہیں سمجھی. جو فوت نہیں ہوا وہ پیدا کیسے ہوگا؟ یہ بات نہیں آپ سمجھے. جو کہ اس حیثیت میں ہے کہ وہ فوت نہیں ہو سکتا، اس کے پیدا ہونے کا کبھی ذکر ہی نہیں کیا جا سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویسے موجود تھے، پیدا نہیں ہوئے. یہ نقطہ آپ ذہن میں آرام سے سوچیں کہ جو آج بھی زندہ ہے، مرنے کے باوجود بھی نہیں مرا، وہ پیدا کیسے ہوا؟ اب اس کا جواب اگر مل گیا تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ 12 وفات بھی بولتے اور میلاد بھی بولتے، سمجھ میں نہیں آتا. وہ پھر ایک وفات ہے تو جشن جیسے وہی ایک مسئلہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں. ابھی نام چینج کر بہت عرصہ سے میں نے اس کا کبھی جواب نہیں سنا تھا. میں کہتا رہا میں کہ بھائی پہلے 12 وفات تھا، فٹافٹ کیسے جشن ہو گیا. تو اس سال کسی نے بتایا ہے، اس سال کسی نے ایک میسج دیا، کہا کہ نبی کو فوت ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں اور سوگ صرف 3 دن ہوتا ہے، تو اس کے بعد جشن منا سکتے ہیں. اور وہ فوت ہونا مان لیا، چونکہ ان کو کسی نہ کسی طرح اپنا یہ رونق لگانی ہے، وہ جیسے بھی لگے لگانی ہے. کاروبار چلنا چاہیے، کاروبار چلنا چاہیے، رونق ہونی چاہیے، کھانے پینے کے سلسلے قائم رہنے چاہیے، وہ چاہے جیسے بھی.